صاف تھا جو میرے آقا 1400 سال پہلے دیکھے گئے. میرے آقا نے فرمایا چلو صفے تیار کرنے کا وقت آیا. میرے آقا نے فرمایا 313 کا لشکر تھا اور 313 کے اندر 2 وہ تھے جو بچے تھے. ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2 چھوٹے شہزادے تھے اور باقی کچھ بزرگ تھے, کچھ نوجوان تھے. اور حضرت معاذ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے اور معوذ نے کہا کہ حضور مجھے بھی لے جائیں. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, ابھی آپ چھوٹے ہو تو آپ وہاں جا کر جنگ نہیں کر سکتے. تو حضرت معوذ کہتے ہیں آقا عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا, تو آقا میرے بھائی کے ساتھ کشتی کروا کے چیک کر لیں, میں اسے جیت جاتا ہوتا, وہ آ جاتا ہے میرے سے. اور یہ وہ بات تھی میرے آقا مسکرا کے فرمایا اب جنگ بعد میں ہوگی, ان کی کشتی پہلے ہوگی. بلکہ بولو تو میرے آقا نے فرمایا ان کی کشتی پہلے کرواؤ. صحابہ کا لشکر سائڈوں پہ, حضور بھی پاس بیٹھ کے کشتی دیکھ. اب وہ قریب آئے اور چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا بھائی بات یہ ہے تمہیں تو آقا نے قبول کر ہی لیا ہے, تو چل تو نیچے آ جا, گر جا, میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا, میں بھی آقا کے ساتھ چلا جاؤں, تو نیچے گر جانا. اس نے ہاتھ لگایا, بڑا بھائی زمین پہ, چھوٹا اوپر بیٹھ کہتا حضور اب میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ وہ جوش تھا جو رات کو حضور کتاب فرما رہے تھے. اور ایک صحابی ہے وہ میرے آقا کتاب فرما رہے تھے کہ بھائی غزوے پہ جانا ہے, جہاد پہ جانا ہے, تیاری کرنی ہے, مال دینا ہے. تو وہ پاس کھڑے ہو کے کھجوریں کھا رہے تھے. صحابی رسول پاس کھڑے ہو کے کھجوریں کھا رہے تھے, شاخ پکڑی کی ہاتھ میں. میرے آقا جب دیکھتے رہے تو کھجوریں کھا رہے, تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابیو اب تمہارے اور تمہاری جنت کے درمیان صرف ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا, صرف ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا. جب اس صحابی نے سنا تو اس نے کہا حضور کیا میرے اور جنت کے درمیان اب صرف ایک مرحلہ ہے کہ میں جاؤں اور جا کے گردن کٹواؤں اور جنت میں چلا جاؤں؟ میرا کہا فرمایا ہاں بس اتنا فاصلہ ہے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ وہ صحابی تلوار لے کے یوں ٹوٹ پڑا اور ساتھ کہتا جاتا تھا وہ مرحلہ قریب آ رہا ہے, میرا اور جنت کا مرحلہ قریب آ گیا, اور تلواریں چلاتا جاتا. اور یہاں تک کہ اس نے جامع شہادت نوش فرما لیا. میرے آقا نے فرمایا جس نے پہلا جنتی دیکھنا ہے وہ میرے اس غلام کو دیکھے. سبحان اللہ, یہ پہلا جنتی. اور یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے 313 کے لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا. کتنے لشکر کو بولو, سارے بولو, ان کو کرنے جا ملتا تھے. کتنا لشکر تھا جی؟ 313 کا لشکر. اور دوسری جانب 1000. اب 313 کا مقابلہ 1000 سے ہوتا ہے, بولو ذرا سنی ہوگا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, پھر آپ کو نعرہ رسالت یا رسول اللہ. علماء نے مصطفیٰ کے چہرے مسکراتے ہی چلے. اچھا آپ میری طرف دیکھو ایک دفعہ بولو سبحان اللہ. یہ پہلی غزوہ تھا, پہلی جنگ تھی حضور کے, جس کے اندر میرے آقا خود جنگ کے میدان میں امامہ سجا کر فتوحا کا مکڑا ہے, آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو اللہ کا یار آ رہا, وہ دیکھو خدا کا محبوب آ رہا. اور 313 کے لشکر کو اب ذرا سننے کے لیے تیار ہو جاؤ, ذرا آمادہ ہو جاؤ ذرا سارے, یہ نوجوان ذرا اور تیار ہو جاؤ. یہ 313 کا لشکر تھا. میرے آقا نے یوں صحابہ کی صفیں بنائی کہ 313 کے لشکر کو, اس لیے نہیں میں کہتا کہ ہمارے کریم آقا اتنے بڑے ترتیب والے تھے, ڈسپلن والے تھے کہ 313 کے لشکر کو میرے آقا نے اس طرح کھڑا کیا کہ وہ 1000 لگ رہے تھے. اور کافر اس طرح کھڑے تھے کہ وہ 300 بھی نہیں لگ رہے تھے. اور یہاں تک اگلی بات سنو میری طرف دیکھ کے. اب یہاں میں وہ بات سنانے لگا ہوں جس نے آپ کا اور میرا ایمان تازہ کرنا. اب تک حضور نے صفیں بنا دی, ایک صحابی سب سے تھوڑا سا باہر ہو کے کھڑا تھا. میرا آقا نے دیکھا کہ یہ سب سے باہر ہے. حضور کے ہاتھ میں نیزہ تھا,
آقا نے اس کو نیزے کے ساتھ یوں پیچھے سے ہلکا سا نیزا مارا کہ چل لائن کے اندر، تو لائن کے باہر کیوں ہے؟ جب اسے نیزا لگا اس نے کہا حضور آپ نے مجھے نیزا مارا ہے، میں اب اس کا بدلہ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا؟ اس نے کہا حضور جنگ تو ہو نہیں رہی تو آپ نے مجھے نیزا کیوں مار دیا؟ اب میں اس کا بدلہ لوں گا آپ سے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو بدلہ لے لے۔ اب صحابی کہتے تو کیا کر رہا؟ حضور سے بدلہ لے رہا۔ اس نے کہا میں نے لینا ہی لینا۔ میرے آقا نے فرمایا تو لے لے بدلہ، یہ نیزا پکڑ، پہلے تو بدلہ لے، جنگ بعد میں کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں نے جب آپ نے مجھے نیزا مارا تو میری پشت پر، میرے کمر پر کپڑا نہیں تھا، وہ ننگی کمر تھی، تو میں بدلہ تب پورا کر سکتا ہوں جب آپ کی کمر بھی ننگی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا؟ حضور نے اپنی کمر سے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، اس نے بھر کے حضور کو گلے لگا دیا، سینے لگا دیا پیچھے سے۔ میرے آقا نے فرمایا مار، نیزا مار، بدلہ پورا کر۔ اس نے کہا آقا نہیں نہیں، بدلہ لینا مقصود نہ تھا، میں تو چاہتا تھا مصطفیٰ تیرے ساتھ لگ کے دنیا کی آگ بھی اپنے اوپر حرام کر دوں، دوزخ کی آگ بھی اپنے اوپر حرام کر دوں۔ نعرہ حیدری۔ اچھا حضور میں نے بدلہ کیا لینا تھا؟ میں نے سوچا اپنے اوپر دنیا کی آگ بھی حرام کر دو، دوزخ کی آگ بھی حرام کر دو، کیونکہ جسے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جسے مصطفیٰ کے ساتھ سینے میں لگنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا میرے آقا نے سفر تیار ہے اور حضور صبح کا وقت ہے، صفیں بن گئی ہیں، میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے تھے مولا یہ میری ساری کل کمائی ہے۔ یہ دیکھو یار اپنے یار سے بات کہ مولا 40 سال پہلے اور 2 سال یہ والے 2 سال اور کچھ مہینے میں نے محنت کر کے یہ 313 کا لشکر تیار کیا۔ کتنے کا بولو؟ 313 کا لشکر تیار کیا۔ تو مالک اگر ان سب کو کچھ ہو گیا، یہ شہید ہو گئے 1000 کے ہاتھوں، تو مولا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انہیں کی ضرورت ہے، انہیں بند کر دے، بار بار سارے تھوڑے پہ بھیج دیں۔ میں بڑی محنت کے نال میں نے اپنا کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ پھر اٹھ پیدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سیدی مرشدی یا ربی، سیدی مرشدی نعرہ حیدری یا ربی۔ ناراض ہونا ہے کوئی گل نہیں، بس میں چاہنا کہ تھوڑا خیال میرا رہے جی اسی گل کرنا سرکار کی گل ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسال یا رسول اللہ، کیا کو نعرہ رسال یا رسول اللہ۔ وہ میرے آقا نے فرمایا اچھا صفیں بن گئی، لشکر تیار ہے، سجدے میں مصطفیٰ کریم کا سر ہے اور زبان پر یہ الفاظ مولا میں یہ کہتا اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا، 313 کا لشکر ختم ہو گیا، تو مالک تیرا نام جپنے والا کوئی نہ رہے گا، اس لیے ان کی مدد فرما۔ اور میں دعا مانگوں رد ہو سکتی ہے، محلہ اقبال گنج والوں یہ دعا کوئی عام نہیں مانگ رہا تھا، مصطفیٰ مانگ رہا تھا، حضور نے دعا مانگی۔ یہاں دعا مانگ کے میرے آقا سجدے سے سر کو اٹھایا، حضرت صدیق اکبر راوی ہیں، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، صدیق نے مصطفیٰ سے پوچھا، یار نے یار سے پوچھا، محب نے محبوب سے پوچھا، غلام نے آقا سے پوچھا، غلام نے نجمال سے پوچھا، جب تک نہیں بولو گے میں لفظ ملاتا رہوں گا۔ یہاں غلام آقا سے پوچھتا ہے آقا ہوا کیسی چلی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے اپنے ساتھ 1000 فرشتہ لے گیا، اپنے ساتھ 1000 فرشتہ لے گیا۔ پھر ہوا کا جھونکا چلا، فرما میکائیل 1000 لے کے آیا، سبحان اللہ۔ پھر جھونکا چلا، فرما اسرافیل 1000 لے کے آیا، سبحان اللہ۔ کتنے ہزار؟ 3000۔ گج کے بولو 3000 فرشتہ آ گیا، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اور جنگ شروع ہونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا بھئی تم نے
آ کے بکواس کی, اے محمد عربی آپ میں سے کوئی ہے مرد تو میدان میں بھیجو. 3 صحابی باہر نکلے, وہاں سے 3 کافر آئے. یہ انصار تھے جو باہر نکلے, تو یہ میرے آقا سے اجازت لے کے گئے. انہوں نے فرمایا جاؤ. تو جب گئے تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں ہم تم سے نہیں کریں گے, اپنے آقا سے جا کے کہو اپنے رشتہ داروں کو بھیجے, ہم ان سے کریں گے. میرے آقا نے فرمایا واپس آ جاؤ. پھر میرے آقا نے اپنی انگلی اٹھائی اور پھر چن کر 3 بندے نکالے. 3 نام لینا میرا کام ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ. کتنی سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اے عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. امیر حمزہ سبحان اللہ. علی المرتضی سبحان اللہ. شیر خدا سبحان اللہ. میں جاؤں میرے شیروں, سبحان اللہ. جاؤ ذرا ان کا منہ بند کر کے آؤ. اب یہ 3 کے مقابلے حضرت امیر حمزہ نے 1 بار کیا, واسطے جنم کر دیا. حضرت مولا علی نے 1 بار کیا, لیکن پہلے اسے کہا تو وار کر لے. اس نے کہا نہیں پہلے آپ کرو. آپ نے فرمایا اگر میں نے پہلے کر دیا تو تیری باری نہیں آتی, تو وار کر. اس نے وار کی, آپ نے اس کی وار کو روک کر پھر مولا علی نے وار کیا. اب یہاں 1 وار کرنا تھا کہ وہ واسطے جہنم ہو گیا. حضرت عبیدہ بن جراح تھے, یہ زخمی ہو گئے, اور جب زخمی ہو گئے حضرت مولا علی نے اس کو بھی واسطے جہنم کر کے حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں حضور کے پاس پہنچا دیا. اب جب حضور کے پاس گئے, عبیدہ بن جراح کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا میں میدان جنگ سے واپس آ گیا زخمی ہو کر, کیا میں شہید ہوں گا؟ میرا آقا مسکرا کے بول رہے عبیدہ تو شہید ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح ہے. سبحان اللہ. اے عبیدہ تو شہید ہے. اب یہاں تک کہ میرے آقا نے ایک مٹھی پکڑی پٹی کی, اور جنگ شروع ہوتے میرے آقا نے یوں کنکریاں مٹی پھینکی کفار کی طرف. سبحان اللہ. جب کفار کی طرف پھینکی وہاں آندھی مچ گئی, ہر ایک کو کنکریاں لگ گئی, مٹی آ رہی ہے. ان میں سے بیویاں پیچھے بیٹھی تھی جو شعر پڑھ رہی تھی. ان میں سے ایک بیوی نے شعر پڑھا, اور شعر کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہ تو وہ نبی تھا جو کہتا تھا میں رحمت للعالمین بن کے آیا, اب یہ پتھر مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب اب یہاں مصطفیٰ کریم نے چہرہ اٹھا کے خدا کی طرف عرش کی طرف دیکھا, مولا اب اس نے مجھ پر بات کر دی, میں جواب دوں کہ تو دے گا. سبحان اللہ. محبوب رک جا, تو محبوب بھی ہمارا ہے, جواب بھی ہم دیں گے. سبحان اللہ. محبوب ہم دیں. قرآن کی آیت ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو اور پھر قرآن سننے کا حق ادا کرنا. کیسے؟ قرآن کہتا ہے وما رمیتا, محبوب جو آپ نے پتھر مارے ہیں نا, یہ پتھر کنکریاں آپ نے نہیں ماری, یہ ہم نے ماری. سبحان اللہ. اس کے اندر لطف دیکھو, محبوب جو آپ نے ماری ہے. سبحان اللہ. جو پہلے کہہ رہے ہیں محبوب جو تو نے مارا ہے, یہ تو نے نہیں مارا بلکہ یہ خدا نے مارا ہے. اب پتا چلا محبوب کے ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ کہہ رہا. سبحان اللہ. خدا اپنے ہاتھ کہہ رہا. محبوب کا مارنا خدا کا مارنا, محبوب کا پھینکنا خدا کا پھینکنا, محبوب کا صدیق کو سینے میں لانا. بولو کہ بنے گی بات. اور یہاں پر جنگ شروع ہو گئی, اور 2 چھوٹے صحابی جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت موفل ہے, اور یہ چل پڑے حضرت عبیدہ کے پاس, جہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. چچا ہمیں بتاؤ تو صحیح, یہاں اس لشکر کے اندر 1000 بندے کے اندر ابو جہل کون سا ہے, ان کا لیڈر کون سا ہے, ان کا افسر کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی بچوں تمہارا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں پتہ چلا تھا وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے, پتہ چلا تھا وہ سرکار کو گالیاں دیتا. کہاں وہ دیتا تو ہے وہ سامنے حصار کے اندر, سائڈوں پہ سپاہی ہیں, درمیان میں وہ کافر کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں گھوڑے کے اوپر وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے نا بات پک وہ ہے ابو جہل. بس چچا بات ختم ہو گئی, آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرو. اتنی ٹھنڈی زبان میں ہم اپنا کام کرتے ہیں. اور چل پڑے, اور جا کر حضرت معاذ اور موقف دونوں نے دوڑ لگا دی.
اور جا کر حضرت معاذ اور منفذ نے اس کے وہ نہ جانے کیسے پہنچے ہوں گے لیکن پہنچ گئے. ایک نے تلوار ماری, دوسرے نے ماری, دونوں طرف سے حملہ. ابو جہل نیچے گرا, تلواریں مار کے اس کو جب زخمی کر دیا, قریب تھا کہ مر جاتا, سانسیں نکل جاتی. اب دونوں دوڑے سے آبی اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب جذبہ دیکھو, محبت مصطفیٰ دیکھو, عشق مصطفیٰ دیکھو, وفاداری دیکھو, جانشاری دیکھو کہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آقا ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا, آقا ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا. فرمایا کیا ہوا؟ آقا ہم نے دشمن مار دیا, ابو جہل کو مار دیا, واسطے جہنم کر دیا. اب معاذ کہتے ہیں آقا میں نے مارا, منفذ کہتے ہیں آقا میں نے مارا. اب دونوں کے اندر تکرار ہو گیا, حضور میں نے مارا. بڑا کہتا ہے میں نے مارا, چھوٹا کہتا ہے میں نے مارا. میرا آقا فرماتا ہے تم نے تلواریں دھوئی تو نہیں اپنی, چھوٹی چھوٹی تلوار نہیں حضور دھوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا لاؤ مجھے دو. اب جامعہ مسجد محلہ اقبال گنج میں روزہ رکھ کے کریم آقا کا, لجپال آقا کا, پاک آقا کا پاک ذکر سننے والوں ایمانداری سے جواب دینا. میرے آقا نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا, خون دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جھگڑنے کی ضرورت نہیں, تم دونوں نے مارا. ہاتھ اٹھا کے بولو تم دونوں نے مارا. میرے آقا نے فرمایا میں نے خون پہچان لیا, یہ میرے دشمن کا خون ہے. سنگیوں, ساتھیوں, غلام مصطفیٰ سنو اور یاد رکھو یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری محبت ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم مستانے نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم میلاد آتا ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, دیگیں پکواتے ہیں, لنگر پکاتے ہیں, محفل کرواتے ہیں, پیسے نچھاور کرتے ہیں. ہم بے وقوف نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے جو آمنہ کا لال اپنے دشمن کے خون کو پہچان سکتا ہے وہ اپنے غلام کے خون کو بھی پہچان سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سچ کے نعرہ حیدری, حیدری. کیا خیال ہے جو دشمن کو پہچانتا ہے اپنے غلاموں کو نہیں پہچانتا؟ کون کون روزہ رکھ کے نعرہ رسالت کا جواب دے رہا ہے؟ نعرہ رسالت. پتہ ہے روزہ رکھ کے تقریر کرنا بھی اوکھا ہے تو سننا بھی اوکھا ہے. گزریاں شاہ صاحب جڑے نا خطاب فرمانے آپ بھی خطاب کر دیں ساڈے کول بھی کروا دیں تے مناسب یہی نہیں کہ میری زبان بھی نبی نبی کرے, سب کی زبان بھی ہوے روزہ تے جمعہ بھی ہوے تے ذکر مصطفیٰ ہوے, ذکر صحابہ ہوے, ذکر علی ہوے, بندے علی علی بھی کرن تے نبی نبی بھی کرن تے رب رب بھی کرن. یہ اور جب یہ بات یاد رکھیں غزوہ بدر ختم ہوئی جب تو حضرت جبریل امین 1000 فرشتے کو لے کر نیچے آئے. جبریل کا مقام ہے سدرۃ المنتہا. جب حضور غزوہ ختم ہوا حضور نماز پڑھ رہے, نماز پڑھا رہے. جبریل نے دیکھا کہ بھائی غزوہ تو ختم ہو گیا. جبریل نے اپنے 1000 فرشتوں کو کہا چلو بھائی سارا کام ہو گیا, نوکری ہو گئی, غلامی ہو گئی, چلو پڑھو سامان سے چلیے واپس. اب یہ 1000 فرشتے کو لے کے جبریل واپس پلٹ گئے. جب واپس پلٹے تو آسمان کا دروازہ بند. کوئی ہے یہاں پر موجود؟ آسمان کا دروازہ بند. اب جبریل کہتے ہیں بھائی دروازہ کیوں بند ہے؟ اوپر سے فرشتے نے کہا آج جبریل پر بھی دروازہ بند ہے. جو یہاں رہتا ہے اس کے لیے اس کے گھر کا دروازہ بند ہے. کہا وہ کیوں؟ رب سے پوچھ لو. اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل تجھے بھیجا تھا اپنے نبی کی بارگاہ میں, اجازت لے کے آئے. سبحان اللہ, اجازت لے کے آئے ہو. مولا وہ نماز پڑھا رہے تھے, فرمایا چل واپس. یہ حدیث سنا رہا ہوں, یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, یہ حدیث ہے. فرمایا چل واپس, اجازت لے کے آ. اب جب جبریل 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر واپس آیا حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرا پڑے. سبحان اللہ, ہنس پڑے نماز کے اندر کہ وہ دیکھو واپس آ رہا. تو پہلے پوچھ کے چلا جا نہ پھیرا ہو گئے. اور جب حضور مسکرائے صحابہ نے پوچھا حضور نماز کے دوران کیوں مسکرائے؟ سبحان اللہ, نماز
नमाज के दौरान आका क्यों मुस्कुराए थे? अब ये देखना, मैं नुक्ता देने लगा हूँ यहाँ पर। मैं अगर यहाँ मुसल्ले पे खड़ा हो कि आगे देख के नमाज पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं उधर मुंह करके मुस्कुरा दूं, हंस पड़ूं, आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपका चेहरे सजदा कहाँ पर है, आपको नहीं पता चलेगा। शाह साहब हंस रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन सहाबा कहते हैं नमाज मुकम्मल होते ही पूछा आका बाकी बातें बात में होंगी, सरकार नमाज के अंदर मुस्कुरा क्यों रहे थे? अब मैं पूछ लेता हूँ ना सहाबा पाक से, ऐसे आप ही हो ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? वो मुस्कुरा रहे हैं, वो कहते हैं हमारी तो नमाज ही तब तक मुकम्मल नहीं होती थी जब तक याद करोगे सुभान अल्लाह, जब तक याद करो देख ले। तो हम सहाबियों का ये अकीदा और ईमान था, और वो सहाबी नमाज पढ़ते थे पहले यार को देखते थे और सजदा सलाम बाद में फेरते थे, यहाँ तक के अल्फाज पढ़े कि वो कहते हैं जब तक हुजूर के चेहरे की सुर्खी हमें नजर ना आ जाती हम सलाम कर यहाँ पर याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ग़ज़वा बदर का मौका था और आका ने जीत कर मेरे आका ने फरमाया कैदी कर लो, जो बच गए हैं उनको कैदी कर लो। सारे कैदी हो गए, उनके कई काफिर मारे गए। मेरे आका ने अबू जहल की उतबा शैबा वलीद की लाशों को कुएं में डालकर उनसे निदा किए, वो मैं फिर सुनाऊंगा कभी, लेकिन ये बात सुनाना चाहता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया जो बच गए हैं इनसे कहो अपनी जानों को बचाने के लिए अपना फिदिया खून बहा दो अदा करो और जाओ माफी। उनमें से एक सामने आए, उनका नाम था हजरत अब्बास, ये हुजूर के चचा थे, हुजूर के चचा थे। वो भी सामने आए, ऐ भतीजे मेरी तरफ देख, ऐ भतीजे आपको पता है मैं तो गरीब हूँ, तो मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं अपना खून बहा अपना फिदिया दूं और जा सकूं, तो तुम माफ कर दे। अच्छा तो नहीं लगता कि मैं किसी मल्लेदार से किसी काफिर से लेके अपना फिदिया दूं? मेरे आका फरमाते हैं आप सुनो, हमें पता है ना हमारे आका हमें देखते हैं, ये है उसकी दलील। मेरे आका ने फरमाया चचा जब घर से आने लगे थे ना यहाँ पर मैदान में, तो अपनी बीवी मेरी चची से कह रहे थे कि ऐ मेरी बीवी ज़ौजा अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो ये सोने की ईंटें मैं अपने बच्चों में तकसीम कर दूंगा, अगर मैं ना आ सका तो मेरे ना आने पर तू ये मैं जमीन में खोद कर जमीन में इनको गाड़ रहा हूँ, मैं ना आया तो तू निकाल कर मेरे बच्चों में बराबर तकसीम कर देना। ऐ चचा क्या वो सोना तेरे फिदिये के लिए काफी नहीं है? सुभान अल्लाह। अब चचा जी सोच में पड़ गए कि तब तो मैं घर में था, सिर्फ बीवी थी और मैं था, इनको कैसे पता चला कि घर के अंदर मैं सोना डुबा के आया हूँ? मैंने कहा आपको पता चले न चले महत्ता इकबाल करने वाले समझ गए हैं जो आमिना का लाल मैदान बदर में भी हो सकता है, चचा के घर भी हो सकता है, जो वहां रहकर चचा के घर में सोना डुबाता हुआ देख सकता है, आज भी वो गुंबद खजरा में बैठकर तुम्हारा नारा लगाना भी देख सकता है, तुम्हारा क्रूज करना भी देख सकता है। एक दफा सुभान अल्लाह का उजरा सारे में गया, एक दोस्त ने मुझे कहा था परसों कि आपने फलां जगह पे पिछले हफ्ते मैंने ये बात ये बयान की, तो उसने कहा जनाब अगली वीडियो जब आपकी आए ना जी उसके अंदर इसका हवाला भी दे दीजिएगा जरा। तो मैंने कहा जरूर, हवाला क्यों नहीं, हम एक नहीं 80,000 रुपये मन ना ले दमा हवाला जी तुम याद करो सुभान अल्लाह, एक दमा की 11 तो फिर आप खुद सुभान अल्लाह। इस हदीस के रावी इस हदीस को 11 हवाले मैं देता हूँ और आपने सुना अपने तरीके से है। 11 किताबों से मैं हवाला देने लगा हूँ, वरना मेरे पास इसके कम से कम 60 हवाले मौजूद हैं हमारी लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन 11 मैं इसलिए दे रहा हूँ 1000 रुपया ले लंगर जब खाते रहने लाखों सुभान अल्लाह। पहला हवाला हजरत मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 407। सुभान अल्लाह।
چلو اگلی دفعہ دوسرا حوالہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476. سبحان اللہ. تیسرا حوالہ مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326. سبحان اللہ. سنن کبری امام بہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322. سبحان اللہ. پانچواں حوالہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی یہ کتاب ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328. سبحان اللہ. چھٹا حوالہ مجمع زوائد امام بہقی کا حوالہ امام حیثمی کا جلد 6 صفحہ نمبر 82. سبحان اللہ. ساتواں دلائل نبوہ امام بہقی کی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420. سبحان اللہ. تاریخ دمشق جلد نمبر 28 اس کی 80 جلدیں ہیں اس کتاب کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 288 اور 292. نواں حوالہ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی ہے اور امام سیوطی کون ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے دل کے اندر 70 دفعہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کی. حضرت امام جلال الدین امام سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9 10 11 اور حضرت ولی کامل شیخ کامل حضرت کبریٰ ضیاء الامت کبریٰ عالم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 کے اندر 67 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ چچا جان آپ جو اپنے گھر میں اینٹیں چھپا کے آئے ہو کیا وہ آپ کی فدیے کے لیے کافی نہیں؟ سبحان اللہ. آپ ذرا بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اب پتہ چلا ہے کہ ہم اپنے رسول کا نام لے کے سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں. ہمارا تو محبوب ہی ایسا ہے جو گھر بھی ہوتا ہے مسجد میں بھی ہوتا ہے ہر غلام پر نظر بھی ہوتی ہے اور خاص کر جمعے کے دن حضور فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں محمد خود اسے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا درود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اسے جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. میں نے کہا کملی والے لجپال آقا یہ تو آپ کے غلاموں کی شان ہے آپ کی شان تو خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. اللہ پاک جنگ یہ غزوہ بدر تھا پھر غزوہ خندق حنین اور یہ کتنے غزوات ہیں اس کی میں نے تفسیر بھی ایک دفعہ بتائی تھی. عید کے بعد ہم باقی غزوات بھی پڑھیں گے اور اس کا ایک کثیر حصہ بھی رہ گیا لیکن وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے. میں بھی آ جاتا ہوں آپ بھی ذرا لیٹ آ جاتے ہیں. آج